السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا مہینہ جس کے اندر اللہ رب العزت تمام لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں، وہیں پر چند بد نصیب لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو اس عظیم الشان مہینے کے اندر بھی مغفرت حاصل نہیں کر سکتے۔ ان میں سے ایک وہ بندہ بھی ہے کہ جو والدین کا نافرمان ہے۔ وہ اس مہینے کے اندر چاہے جتنی مرضی عبادت کر لے، اگر والدین ناراض ہیں تو اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر 5 مقامات ایسے اتارے کہ جہاں پر اللہ رب العزت نے فوراً اپنے حق کے بعد والدین کے حق کو ذکر فرمایا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ تم میں اللہ کی عبادت کرو اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش ہو۔ اگر والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہاری زندگی میں بڑھاپے کی حالت کو پہنچ چکے ہیں تو تم نے ان کو اف تک نہیں کہنا۔ یہ اف بالکل اللہ رب العزت نے معمولی سا لفظ ذکر کیا ہے کہ اف تو دور کی بات، تم نے کوئی لفظ بھی ان کو نہیں کہنا۔ ولا تنہرہما، ان کو جھڑکنا بھی نہیں ہے، اور اگر ان سے کوئی بات کرنی ہے تو دستور کے مطابق اچھی بات کرنی ہے، نرم لہجے سے بات کرنی ہے، اور ہمیشہ ان کے لیے دعا گو رہنا ہے۔ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اللہ تو ان کے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول فرما جس طرح انہوں نے کمال شفقت سے مجھے بچپن کے اندر پالا ہے۔ اگر کسی کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو یہ دعا بھی ایسی ہے کہ انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی ان کے لیے بھی دعا کر سکتا ہے، اور اگر کوئی فوت ہو گیا ہے تو فوت جان کے لیے بھی انسان یہ دعا کر سکتا ہے کہ اللہ ان کے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا رہے۔ انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ انسان کو اگر کسی چیز سے تکلیف پہنچتی ہے تو انسان کو اس سے شدید نفرت ہوتی ہے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ماں کو اپنی اولاد سے نفرت ہو، کیونکہ جب ان ماں اپنی اولاد کو جنتی ہے، اس کو پیدا کرتی ہے، تو اس کو پیدا کرتے ہوئے ان ماں کو بہت تکلیف ہوتی ہے، اس کو موت کی کیفیت بھی اس کے اوپر طاری ہو جاتی ہے، ہڈیاں ٹوٹنے کے برابر تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن اب وہی ماں جس کو نفرت ہونی چاہیے تھی، لیکن وہ ماں اپنی اولاد سے بے حد محبت کرتی ہے، اس سے شفقت کرتی ہے، اس سے پیار کرتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب تم اپنی اولاد سے اتنی محبت کرتی ہے تو ٹھیک ہے، اب کچھ عرصے کے لیے میں اللہ رب العزت نے اپنے حق کو تیرے اوپر معاف کر دیا، اب نماز بھی تیرے اوپر معاف، روزہ بھی تیرے اوپر معاف، تو جا کر اپنی اولاد سے محبت کر اور اس کی پرورش کر۔ 3 مقامات ایسے ہیں قرآن مقدس کے اندر جہاں پر اللہ رب العزت نے 2 چیزیں ذکر فرمائی۔ کوئی چیز دوسری چیز کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی۔ ایک جگہ پر اللہ رب العزت نے فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ اب ایک انسان نماز تو ادا کرتا رہے لیکن زکوٰۃ ادا نہ کرے تو اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوگی۔ دوسری چیز اللہ رب العزت نے فرمائی اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ ایک بندہ اللہ کی اطاعت کرے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرے تو اللہ کی اطاعت بھی قبول نہیں ہوگی۔ اور ایک جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا انشکر لی ولوالدیک، کہ میرا شکر بھی بجا لاؤ اور اپنے والدین کا شکر بھی بجا لاؤ۔ اگر کوئی انسان اللہ کا تو شکر ادا کرے لیکن والدین کا شکر ادا نہ کرے تو وہ انسان اللہ کا بھی ناشکرا بن جائے گا۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ جہاں پر اللہ رب العزت لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں، اگر کوئی انسان اپنے والدین کا ناشکرا ہے، ان کا نافرمان ہے، تو وہ اس مہینے کے اندر بھی اللہ رب العزت کی طرف سے مغفرت حاصل نہیں کر سکتا۔